السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آگاہ کریں گے، نیز یہ بھی بتائیں گے کہ کن سازشوں کے سبب آپ کی شہادت ہوئی۔ لیکن اس سے قبل ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیکچول ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرپشن کے بٹن کو دباتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری جانب سے حقائق پر مبنی معلومات کی ہر ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو پائے۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت علی نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ امیر شام کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک وہ میرے سر اور میری دھاڑی کو اپنی آنکھوں سے خون آلود نہ دیکھ لے۔ ناظرین محترم، ابن ملجم خارجی تحریک کی اسی جماعت کا ممبر تھا جو کسی مضبوط ہاتھ کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ عین اسی وقت جب مولا علی ایک معرکہ کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، ابن ملجم کا اسی وقت وار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی تہ میں بڑی سازش تھی۔ ناظرین گرامی قدر، مورخ بیان کرتا ہے کہ معاویہ نے عہد عثمان میں حضرت عثمان سے قتل علی کی اجازت مانگی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ کتاب الحقائق میں مرقوم ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کے انتظامات امیر معاویہ نے ابن ملجم کے ذریعے کرائے تھے، جن کا اقرار ابن ملجم نے خود اپنے ان الفاظ میں کیا کہ میں نے معاویہ کے کہنے پر ایسا فعل کیا مگر افسوس کوئی فائدہ برآمد نہ ہو سکا۔ ناظرین گرامی قدر، ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا دیا اور موقع کی تلاش میں کوفہ کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران میں ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ تھا اور جو معاویہ کی رشتہ دار تھی۔ ابن ملجم اس عورت کا بے دام غلام بن گیا اور اس سے سلسلہ جنبانی شروع کی۔ بالآخر بات ٹھہری اور عقد کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ 3000 اشرفیاں اور حضرت علی کا سر لوں گی کیونکہ انہوں نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے، خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں، البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اس عہد و پیمان اور وعد و وعید کے بعد ابن ملجم لہین جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ اس کی امداد کے لیے قطامہ اور معاویہ نے کئی افراد کو معین کر رکھا تھا۔ ناظرین گرامی قدر، مستدرک للحاکم میں ہے قطامہ نے ایسا مہر مانگا جس کی مثال عرب و عجم میں نہیں ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ایک اور کتاب میں مرقوم ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ فرمایا تھا۔ ایک دن آپ خطبہ فرما رہے تھے، اچانک امام حسن دوران خطبہ آ گئے۔ آپ نے پوچھا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے عرض کی بابا جان 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر حضرت نے امام حسین کی جانب رخ کر کے پوچھا بیٹا حسین اب مہینہ کے ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا بابا جان 17 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ عنقریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری دہاڑی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ ناظرین ذی وقار، امام علی کا اصول تھا کہ آپ ایک ایک دن اپنے بچوں کے ہاں افطار کیا کرتے تھے اور صرف ایک ہی لقمہ تناول فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں عنقریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں بیٹی، میں نے آج رات کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی تم تمام فرائض ادا کر چکے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ ناظرین ذی وقار، جمہور مورخین کا اتفاق ہے کہ جس رات کی صبح کو آپ شہید ہوئے اس رات میں آپ علیہ السلام سوئے نہیں۔
یہ رات آپ کی اس طرح گزری کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مصلی سے اٹھ کر صحن خانہ میں تشریف لاتے اور آسمان کی جانب دیکھ کے فرماتے تھے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ ناظرین محترم، جب نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن خانہ میں بطخوں نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہو گئے اور گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم مرادی نے سر اقدس پر تلوار لگا دی۔ یہ تلوار اس جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمر بن عبدوفت کی تلوار لگ چکی تھی۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے ندا آئی القتل الامیر المؤمنین، آگاہ ہو کہ امیر المؤمنین قتل ہو گئے۔ ناظرین ذی وقار، اس کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے بے ساختہ نکلا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پائی اور کامیاب ہو گیا۔ ناظرین ذی وقار، ضرب لگنے کے بعد ابن ملجم بھاگا۔ لوگوں نے تعاقب کیا۔ آپ کو خون میں لت پت دیکھ کر اولاد اور اصحاب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر امام حسن مجتبیٰ اور حسین شہید بکربلا اور حضرت عباس علمدار علیہم السلام نے آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صبح تو گواہ رہنا کہ علی نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ ناظرین ذی وقار، آپ کی شہادت کا وقت قریب آ پہنچا، کیونکہ آپ کو ایسی زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا تھا کہ سارے اہل مصر کے لیے کافی تھا۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی جو تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور صلہ رحمی کے متعلق تھیں۔ پھر ایک نوشتہ لکھ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں شربت پیش کیا گیا تو آپ نے تھوڑا سا پی کر قاتل کو بھجوا دیا۔ آپ کی لخت جگر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ابن ملجم کو کہلایا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المؤمنین کو شہید کر دیا۔ تو اس لہین نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین کو نہیں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے ایک ماہ زہر پلاتا رہا ہوں۔ ناظرین ذی وقار، آپ علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے سب بیٹوں کو بلا کر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی اطاعت اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا یہ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اپنی تمام اولاد اور ازواج کو امام حسن کے سپرد کیا۔ حضرت عباس علمدار کو امام حسین کے حوالے کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا غلام ہے، کربلا میں کام آئے گا۔ ناظرین ذی وقار، آپ علیہ السلام نے امر خلافت امام حسن کے سپرد کیا۔ امام حسن اپنے بابا جان کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ ناظرین ذی وقار، آپ علیہ السلام نے 21 رمضان المبارک بمطابق 40 ہجری کو انتقال فرمایا۔ امام حسن اور امام حسین عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد فراہم کی۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کو جس جگہ پر غسل دیا گیا اس جگہ حضرت نوح کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت امیر علیہ السلام کی عمر 63 برس کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی جانب سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کو نجف اشرف میں سپرد خاک کیا گیا جو اب بھی زیارت گاہ عالم ہے۔ ناظرین ذی وقار، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے اس موقع پر ہم بالعموم تمام چاہنے والوں کو اور بالخصوص آپ کے حقیقی وارث امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کے ہاں تعزیت
تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کے قاتلوں پر تا قیامت لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اگلی ویڈیو تک کے لیے والسلام، اللہ نگہبان۔ آئیے اہل جگر نوحہ پڑھا جاتا ہے، روئیے اہل نظر نوحہ پڑھا جاتا ہے، یوں با انداز دیگر نوحہ پڑھا جاتا ہے، میرے احساس بکھر نوحہ پڑھا جاتا ہے، شادمان نور بصر نوحہ پڑھا جاتا ہے، شہن وہ نوحہ عزاداروں میں پڑھوایا ہے۔ تیرے عباس نے توسی کو جو لکھوایا ہے،